إن لله وإنا إليه راجعون۔ جس در پر محمد آ کے رکا کرتے تھے، محمد کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے اس دروازے پہ آگے آگ لگا دی۔ جب محمد زہرا کے دروازے پہ آتے تھے، کہتے تھے زہرا اجازت ہے اندر داخل ہو جاؤ۔ زہرا کہتی تھی میرے بابا، کوئی باپ اور بیٹی کے درمیان پردہ ہوتا ہے یا آپ اجازت مانگتے؟ پیغمبر فرماتے تھے بیٹی میں کوئی اپنی مرضی سے اجازت نہیں مانگتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس دروازے پر وا کر باپ بیٹی سے اجازت مانگے، جس دروازے پر آ کر اسرائیل اجازت مانگے، جس دروازے پہ آ کر ملائکہ اجازت مانگے، محمد کے چلے جانے کے بعد مسلمان لکڑیاں لے آئے، آگ لے آئے، کہتے ہیں زہرا دروازہ کھولو، ہمیں علی کو گرفتار کرنا ہے۔ زہرا نے دروازہ نہ کھولا، زہرا نے دروازہ نہ کھولا، کہتے تھے اگر نبی کی بیٹی تو نے دروازہ نہ کھولا، ہم تیرے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ محمد کی بیٹی نے کہا میرے بابے کے امتی، مجھے یہ بتاؤ کس دروازے کی بات کر رہے ہو جس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس دروازے کو جلاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں جلائیں گے۔ جب علی باہر نہ آئے، مسلمانوں نے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ جلتا رہا۔ جب دروازے کا رنگ سرخ ہو گیا، ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری، دروازہ زہرا کے پہلو پر گر گیا۔ آگے جلتا ہوا دروازہ تھا، پیچھے پتھروں کی دیوار تھی، سامنے نانے کے امتی تھے، 40 فوجی تھا۔ حسین بجڑ صاحب کہتے ہیں دروازے میں 2 لوہے کی میخیں تھی، جن کا جل جل کے رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ 2 دروازے کی میخیں زہرا کے پہلو میں لگی، زہرا کا محسن شہید ہو گیا۔
جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر تھا، اوپر سے فوجیں گزر گئی، علی کو گرفتار کیا، علی کی گردن میں رسی ڈالی، دربار لے کے جا رہے تھے، زہرا نے بلایا تیوں میں من میرے غریبا، اور میں زخمی ہوں، میرا پاسا زخمی ہے، میرا محسن شہید ہو گیا،